3 4 4. یہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے. اور اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے روگردانی کیا، یعنی میرے اس طریقے کو ادا نہیں کیا، وہ مجھ سے نہیں، یعنی کہ میرے طریقے پہ نہیں. نکاح کرنا قرآن مقدس میں کہا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے. اور صرف ہمارے اور آپ کے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے سبوں نے نکاح کیا، سبوں نے شادی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر. لیکن جب زمین پہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو آپ بھی شادی کریں گے، تو پتہ چلا سارے نبیوں کی بھی سنت ہے. حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت زکریا ہو، جتنے بھی نبی ہو، سبوں کی یہ سنت ہے. اور اتنا ہی پوزیشن نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے. لیکن حضرات محترم، ہم یہ جو سنت ادا کرتے ہیں یا اپنی اولادوں کو جوان ہونے کے بعد یہ سنت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ سنت کو ہم سنت سمجھ کر ادا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. بلکہ حضرات محترم، سنت جو بھی ہے، ہمارے نبی کی سنت جو بھی ہے، وہ امت کے لیے عبادت ہے. چاہے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی ہو، چاہے مدنی زندگی ہو، ہر قول و فعل نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے لیے سنت اور سنت عبادت ہے. حضرات محترم، ہم نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو نکاح سے پہلے والا معاملہ ہو چاہے بعد والا معاملہ ہو، پہلے والا بھی ہم سنت رسول اللہ سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، اور نکاح کے بعد بھی سنت رسول اللہ سے ہٹ کر کام کرتے ہیں. حالانکہ صرف اور صرف جس وقت قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، خطبہ نکاح دے رہے ہوتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اسی وقت سنت رسول کے مطابق کام ہوتا ہے. نہیں تو پہلے دیکھ لیجئے یا بعد میں دیکھ لیجئے. حضرات محترم، ہم سنت سے ہٹ کر یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں شارٹ کٹ میں بات بتاتا چلوں کہ سنت عبادت ہے. یہ فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بھی سنت ہے. اگرچہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ 5 وقتوں کی نماز جماعت کے ساتھ فرض قرار دیا گیا، فرض قرار دیا، لیکن وہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ سنت مصطفیٰ اسے کہا جاتا ہے جو نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو. لہذا فرض نماز بھی نبی نے پڑھا ہے، وہ ہمارے لیے سنت ہے. حضرات محترم، کوئی بھی سنت ہمارے لیے عبادت ہے. اور حضرات محترم، جب ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو حضرات محترم شور و گل ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ آہو فغا نہیں کرتے ہیں. ہم چلاتے اور چیختے نہیں ہیں، بلکہ ہم گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے. حضرات محترم، ایمان لانے کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے ہی انسان پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہو جاتا ہے. اور اس پہ سب سے پہلے فرض جو ہے کوئی چیز عائد ہوتی ہے تو حضرات محترم وہ نماز ہے. اس کے بعد جو ہے روزہ ہے، اس کے بعد جو ہے حج ہے، اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ ہے. حضرات محترم، آپ دیکھیں گے کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، جب مسجد کی طرف ارادہ کرتا ہے، اگرچہ ہم 5
پڑھتے ہیں، جمعہ کا کیوں نہیں پڑھتے، یا پھر جو ہے ہم جو ہے عیدین بقرعید کے ہی کیوں نہیں پڑھتے، یا پھر ہم جنازہ کی نماز ہی کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ حضرات محترم ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سادگی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، ہم نہا دھو لیتے ہیں، ہم اچھے کپڑے زیب کر لیتے ہیں اور خوشبو لگا لیتے ہیں، پھر مسجد کی طرف نظریں جھکا کر جا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کا ورد، اللہ اکبر کا ورد، درود شریف کا ورد جو ہے ہم کرتے ہوئے مسجد کی جانب جاتے ہیں، اس لیے کہ کہیں اور نہیں جا رہے ہوتے ہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، سادگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں۔ حضرات محترم جب رمضان کا وقت آتا ہے، جو رمضان کا فرض روزہ ہم پہ فرض قرار دیا گیا ہے، کھانا ہی نہیں چاہیے، بیکار ہے جب کھاتے یہ تو سمجھے بولا کہ میں صدی والی بات ہے، بولیے خیر 5 منٹ سن لیجئے، اس کے بعد میں ختم کر دوں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم ہم سادگی کے ساتھ نکلتے ہیں، پھر رمضان کا وقت جب آتا ہے اور روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ بالکل جب ہم روزے سے رہتے ہیں تو ہر طرح سے پرہیزگاری ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہم غلط بولنے سے بچتے ہیں، ہم غلط دیکھنے سے بچتے ہیں، ہم غلط سننے سے بچتے ہیں، ہم غلط کرنے سے بچتے ہیں، ہم اپنے قدم کو غلط راستے کی طرف لے جانے سے بچتے ہیں، یعنی کہ یہ عبادت ہے، ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو سادگی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر طرح سے گناہ سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حضرات محترم ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو حج کا جب وقت ہوتا ہے اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو حضرات محترم حج بھی ہم سادگی کے ساتھ جاتے ہیں اور جو اپنی نظر کو جھکا کر جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں، لوگوں سے گناہ قصور معاف کرا کر جاتے ہیں، یعنی کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور حج جیسی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہم جو ہے بالکل ہر طرح سے سادگی ہوتا ہے، گناہ سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مدرسے میں ہو، چاہے غربا مساکین میں ہو، چاہے وہ جو ہے جو مفلس لوگوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو معاملہ اس کا بالکل یہ ہوتا ہے کہ سادگی رہتی ہے، چوچرا نہیں ہوتا، شور شرابہ نہیں ہوتا، گناہ جیسے کام کو وہ انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ اس کو دوں تاکہ میرا نام بھی نہیں ہو، میرا چرچا بھی نہیں ہو، اور مرشدگی میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے۔ حضرات محترم ایسے ہی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، سادگی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور بالکل ہر گناہ سے ہٹ کر جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ حضرات محترم عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو سادگی کے ساتھ جا رہا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرات محترم نکاح بھی ایک عبادت ہے، چونکہ سنت مصطفیٰ ہے اور سنت مصطفیٰ جو ہے عبادت ہے اور عبادت کو ہمیں کرنا چاہیے۔ جب عبادت ہم کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو حضرات محترم ہمیں ڈی جے نہیں بجانا چاہیے، ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے ہم جہاں نکاح کے لیے جس جگہ جا رہے ہوتے ہیں حضرات محترم ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سادگی کے ساتھ جائیں، بالکل جو ہے نرمی کے ساتھ جائیں، بالکل جو ہے گناہوں سے بچتے ہوئے جائیں، یعنی کہ ہر طرح سے ہم بچتے ہوئے جائیں۔ حضرات محترم تب جو آپ جو ہے نکاح کریں گے تو حضرات محترم سنت مصطفیٰ کے مطابق کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق جب کریں گے تو حضرات محترم یہ نکاح جو سنت مصطفیٰ ہے وہ عبادت میں آپ کا شمار ہو جائے گا، عبادت میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن حضرات محترم ہم یہ چیز سب نہیں انجام دیتے، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کو وہ انجام دیتے ہیں۔ پینے والا پی کر بھی جاتا ہے، ناچنے والا ناچتے ہوئے جاتا ہے، گانے والا گا کر جاتا ہے، ڈھول بجا کر جاتا ہے، ڈی جے بجا کر جاتا ہے، خوب ناچتے ہوئے جاتا ہے۔ تو حضرات محترم ہم رسول اللہ کے سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل ہٹ کر جو ہے کام کو انجام
دے رہے ہوتے ہیں. بہرحال میں نے 5 منٹ کا وقت مانگا تھا. بات کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے, لہذا میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.